السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید عبدالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگس۔ گجرات جن اولیاء کرام پیروں یا درگاہوں کے حوالے سے مشہور ہے، ان میں سے ایک نام کانواں والی سرکار کا بھی ہے۔ پیر کرم الہی، جنہیں کبوں کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے کانواں والی سرکار کہا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق آرائیں فیملی سے ہے اور بعد میں جو ہے وہ جب جوان ہوئے تو سلسلہ طریقت کے ساتھ ساتھ یعنی روحانیت کے ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے محض مزدوری اختیار کی۔ کہا جاتا ہے کہ گجرات کے قریب جب انگریزوں نے ریلوے برج، جسے الیگزینڈرا برج کہا جاتا ہے، اس وقت کی ملکہ کے نام پر اس جو ہے وہ پل کا نام رکھا گیا تھا الیگزینڈرا برج، اس پل کی تعمیر میں مزدور کی حیثیت سے حصہ لیا اور اس کے بعد 1930 میں آپ کا وصال ہوا۔ کہتے ہیں کہ پرندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، خاص طور پر کوے آپ سے بہت مانوس تھے۔ اسی مناسبت سے آپ کو کانواں والی سرکار کہا جاتا ہے۔ پہلے ایک چھوٹا سا مزار تھا اپنا کانواں والی سرکار کا، لیکن اب باقاعدہ ایک کمپلیکس ٹائپ کی بڑی عمارت تعمیر کر دی گئی ہے۔ ہمیں شروع میں اجازت نہیں دی گئی اس مزار کی ویڈیو بنانے کی یا بلاگ کرنے کی، لیکن اس کے بعد جب ہم نے بتایا انہیں کہ ہم خدا نخواستہ یہاں کسی کی شان میں گستاخی کے لیے نہیں آئے، بلکہ جو ہے وہ ہماری نظر میں بھی بزرگوں کا اتنا ہی احترام ہے، اتنا ہی تقدس ہے جتنا کسی اور کی نظر میں ہو سکتا ہے، تو ہمیں یہ اجازت دے دی گئی کہ ہم اس کمپلیکس کے اندر آ کر نہ صرف ویڈیو بنا سکیں بلکہ ایک چھوٹا سا بلاگ بھی کر پائیں۔ تو پہلے تو میں آپ کو کمپلیکس دکھاتا ہوں، میں اس کمپلیکس کے اندر ہوں۔ یہ آپ کو ایک کبا جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا۔ یہ کبے ماشاءاللہ اب بھی آتے ہیں مزار پر اور یہ دانہ ڈالا جاتا ہے، ان کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ مانوس ہے۔ یہ کمپلیکس کی بلڈنگ، یہ ایک جو ہے وہ درخت ہے بیری کا، یا مطلب درخت کیا بلکہ سوکھے تنے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، دیے ہیں یہاں بھی، ظاہر سی بات ہے کہ وہی سب کچھ ہوتا ہے، منتیں مانی جاتی ہیں، دیے جلائے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی سنتا بھی ہے۔ بہت سارے دھاگے بھی بندھے ہوئے ہیں، بلکہ دھاگے کیا، یہ شاپر کے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ٹکڑے باندھے گئے ہیں۔ یقیناً یہ بھی منتیں ماننے والوں کے ہوں گے، جو مزاروں پر آ کر ہمارے یہاں ایک رجحان ہے منتیں ماننے کا۔ دیے، بہت سارے دیے رکھے گئے ہیں، جو ہے وہ لوگ یہاں آ کر یقینی طور پر جو ہے وہ منتوں کے دیے جلاتے ہوں گے، اور جب منتیں پوری ہو جاتی ہوں گی تو ظاہر ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق سارا کچھ کرتے ہیں۔ یہ کمپلیکس اوپر بہت خوبصورت گنبد بنایا گیا ہے، جبکہ جو ہے وہ یہ مرکزی مزار کی عمارت ہے۔ ایک چھوٹے سے جو ہے وہ بورڈ پر تاریخ لکھی ہوئی ہے، تب آپ کی حیاتی زندگی کے بارے میں وہ میں بتاتا ہوں کہ جو ہے وہ یہ مزار جو ہے وہ کب بنا، آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے، پھر آپ کو مزار کا اندرونی حصہ بھی میں دکھاتا ہوں۔ یہ جناب نام اسم گرامی کرم الہی ولد کو غلام محمد المعروف کانواں والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ پیدائش اور مقام جو ہے وہ 13 اپریل 1838 کو محلہ اندرون کانواں والی گجرات میں پیدا ہوئے۔ پیر و مرشد سید امام شاہ قادری چنڈالہ شریف گجرات، اور تاریخ وصال 18 جولائی 1929۔ پیر سید ولایت شاہ صاحب گجراتی نے غسل دیا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ مسجد، مزار اور مہمان خانے سید محمود شاہ صاحب جلال پور نے تعمیر کرائے۔ سائیں انور حسین لنگر خانے بنوائے، اور سالانہ عرس ساون کے مہینے، مطلب ساون بھادوں کا جو پہلا مہینہ ہوتا ہے ساون، اس کے پہلے اتوار اور پیر کو یعنی 2 روزہ عرس منایا جاتا ہے۔ سجادہ نشین صاحبزادہ سائیں انور حسین صاحب ہیں۔ تو یہ سرکار کی جو ہے وہ حیات طیبہ کے بارے میں ایک چھوٹا سا بورڈ لگا ہوا ہے۔ اب آپ کو جو ہے وہ بازار کا اندرونی حصہ بھی دکھاتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سائیں اختر حسین صاحب، ماشاءاللہ بہت سارے اعزازات، ایک تو جو ہے وہ سرکار کانواں والی سرکار کے چوتھی پیڑھی سے تعلق رکھتے ہیں، مزار کے سجادہ نشین ہیں، اور میں ان کا بطور خاص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مووی بنانے کی اجازت دی، ورنہ یہاں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ دربار شریف کی مووی
یا تصویر بنانا منع ہے۔ سرکار ہمیں کوئی سائیوں کے بارے میں بتائیں، کوئی سائیوں۔ یہ سائیں قوم والی سرکار کو کہتے ہیں، اصل نام ان کا سائیں کرم الہی جی۔ ہے، المعروف قوم والی سرکار کہتے جی۔ ہیں۔ یہ گجرات کی رہنے والے ہیں، یہ گجرات میں اندرونی کھانا والا محلہ ہے، ادھر سرکار کی پیدائش ہوئی ہے۔ ٹھیک، یہ جتنا رقبہ ادھر ہے نا، 1 مربع زمین تھی سرکار کی اپنی، یہ والی جو ہے، یہ والی۔ اچھا ادھر آپ کاشتکاری کرتے تھے، اچھا اچھا، اور یہ سرکار کا ایک جو چلا گیا ہے، ساتھ میں مچھ ہے، اور سرکار کے مچھ کے ساتھ جو ہے ایک کنواں ہے اچھا جو آپ نے سرکار نے دودھ کا چلایا تھا۔ اچھا، یہ بہت بڑی کرامت ہے سرکار کی۔ تو ہمیں دکھائیں گے؟ ہاں ضرور، آئیے سرکار۔ باہر سے جانا پڑے گا۔ اچھا پہلے ہم یہاں بات کر لیتے ہیں، پھر باہر سے چل کر دیکھ لیتے ہیں، تاکہ پھر بازار سے جو ہے وہ ایک ساتھ رخصت لے نا۔ ہاں، اچھا، بالکل۔ تو میں نے سنا یہ کہ یہ جو پل بنا ہے، یہ جو ریلوے کا جو پل بنا ہوا ہے، سرکار نے اس میں جو ہے وہ کام بھی کیا تھا۔ مزدوری کی ہے تو سرکار، اچھا، وہ اس وقت تو ہندوستان پاکستان اکٹھا تھا نا، اکٹھا تھا، تو وہ ایک انگریز کا ٹھیکہ تھا ادھر، اچھا، تو سرکار مزدوری کر رہے تھے، تو جب آپ وہ کڑھائی وغیرہ سر پہ اٹھاتے تھے نا، تو وہ کڑھائی جو سر سے 1.5 فٹ اوپر ہوتی تھی، اچھا، آپ نیچے چلتے تھے، کڑھائی اوپر چلتی تھی۔ ماشاء اللہ۔ ادھر ظاہر ہوئے تو انگریز نے دیکھا یہ کیا ہے بابا جی کہ اوپر اتنی جو ہے نا یہ اونچائی پہ 1.5 فٹ پہ یہ ان کا دابلا جا رہا ہے، ہاں ہاں، تو یہ کون لوگ ہیں؟ اچھا، تو انہوں نے کسی سے پوچھا یہ بابا جی کون ہے؟ انہوں نے بولا کہ یہ کرم لائی ہیں، کام والی سرکار ہیں، تو انہوں نے اس سے کام چھڑوا دیا اچھا، کہ آپ نہ کام کریں، آپ تو ایک درویش لوگ لگتے ہیں ہمیں۔ صحیح، تو سرکار جب ظاہر ہوئی تو وہ کام چھوڑ کے واپس آ گئی۔ اچھا، تو دوسرے دن نا وہ انگریز جو ہے نا وہ آیا ان کے پاس، وہ کہنا آپ کی مزدوری رہتی ہے، آپ لے کے نہیں آئے، اچھا، تو یہ مزدوری لے لیں۔ صحیح، تو آپ سرکار نے فرمایا یہ مزدوری آپ کسی کو دے دیں، یہ غریب آدمی کو دے دیں، میں میری کو دیں۔ اچھا، ادھر آپ ظاہر ہوئے تھے کہ سرکار میں مزدوری کر رہے تھے جو ہاں نہیں، یہ تو کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سرکار نے مزدوری کی، اور میں اسی بات پر حیران تھا جی جی کہ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ سرکار ظاہر کیسے ہوئے، تو یہ عقدہ جو ہے وہ آج کھلا کہ جو ہم لوگ اس کو تغاری بولتے ہیں اردو میں، یا دابڑا پنجابی میں بول رہے ہیں، تو وہ دابڑا جو ہے وہ سر سے اوپر جو ہے وہ چلتا تھا، تو یہ تو جو ہے وہ ماشاءاللہ۔ اور ایک بڑی بات جو ہے یہ سرکار کا نام قوم والی سرکار کیوں کہتے ہیں؟ جی جی، یہ سرکار کا نام اس لیے تھے کہاں کی عمر بہت زیادہ ہے، صحیح، یہ تاریخ بھی بتاتی ہے 1000 سال سے اوپر جاتا ہے۔ صحیح، تو جب آپ سرکار جدھر جاتے تھے کاموں کی اڈار آپ کے ساتھ اوپر جاتی تھی، جب بیٹھتے تھے تو کمیں آپ کے سر پہ، گھٹنوں پہ، کندھوں پہ بیٹھتے تھے۔ اچھا، تو کسی نے پوچھا سرکار یہ جتنا آپ کو نظر ملتا ہے جو کو لنگر رہتا ہے آپ کموں کو ڈال دیتے ہیں، کموں سے باتیں بھی کرتے ہیں، آپ کو ان کی سمجھ آتی ہے؟ تو سرکار بولے میں ایک عاشق رسول ہوں، تو میں ان قوموں کی بہت عمر زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان سے پیار کرتا ہوں کہ شاید ایسا کو کہاں ہو جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا ہو تو میری اس سے نظر ملے۔ اچھا، مطلب کبوں سے محبت کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی ایک راز تھا، ورنہ مطلب یہ نہیں ہے کہ جی جو کبا آیا، مطلب ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ بٹیر پال لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ چڑیا رکھ لیتے ہیں یا ان کو قید کر لیتے ہیں، تو قید کرنے والی کوئی بات نہیں، وہ ایک نسبت تھی، معرفت کی بات کی، درویش کی آپ نے۔ اور یہ کوے اب جو سرکار کے ہیں، یہ جو جھوٹا پانی کموں کا آتا ہے نا، بڑی بڑی دور سے دنیا آتی ہے، اچھا، جو بچے تھتلا کے بولتے ہیں، توتلے ہوتے ہیں جی 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 جی، جو ایسے وہ جھوٹا پانی پیتے ہیں، 21 دن بالکل صحیح ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی دور سے دنیا پانی لینے آتی ہے۔ کیا بات ہے، تو یہ سرکار کی بڑی، تو آپ نے پانی وہ کہیں محفوظ کیا ہوتا ہے؟ جو اوپر چھت پہ برتن پڑے ہیں، اچھا، ادھر ہی کوے پانی پیتے اچھا ہیں، اچھا اچھا اچھا، ادھر سے پھر لا کے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، چلے سرکار، یہ تو ماشاء اللہ آپ نے جو ہے وہ 2 ایسی باتیں بتائی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ تھا۔ صحیح ہے، یہ نہ تو یہ کبوں کی حقیقت پتہ تھی، یہ تو پتہ تھا کہ کاؤں والی سرکار کہتے ہیں، لیکن کیوں کہتے ہیں یہ نہیں پتہ تھا۔ اور یہ جو آپ نے یہ تغاری والی بات بتائی کہ وہ جو اوپر چلتا تھا سر کے 1.5 فٹ اوپر، یہ بھی ہمارے لیے نئی بات ہے۔ تو اچھا جی، ماشاءاللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ہم ایک ایسی ہستی کے دربار پر آئے ہیں جن کے ساتھ بہت سی کرامتیں جو ہے وہ وابستہ ہیں۔ میں ذرا مزار کا اندرونی حصہ دکھا لوں، پھر آپ کو مشوی دکھاتے ہیں، سائیں اختر صاحب نے جس کا ذکر کیا ہے، اور وہ کنواں بھی دکھاتے ہیں۔ جی ضرور، مجھے 2 منٹ اجازت دیں، میں آیا سرکار، یہ سرکار کا جو ہے وہ روزہ مزار مقدس، یہ جناب ہم اندر چل رہے ہیں، آپ کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ بنایا گیا ہے، یہ بہت خوبصورت جو ہے وہ گنبد ہے، اور اوپر جو ہے وہ قرآنی آیات کندہ ہے،
آقا جی کے نام، اللہ تعالیٰ کے نام، سورہ فاتحہ اور اپنا درود شریف، یہ جناب کلمہ طیبہ، یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ جناب کاوام علی سرکار کی قبر ہے، حضرت بابا کریم اللہ کاوام علی سرکار۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ مزارات جو ہیں یہ تقدس اور احترام کی جگہ ہیں، بس وہاں آ کر تکلیف ہوتی ہے جب لوگ آ کے شرک کی باتیں کرتے ہیں یا شرک کے کام کرتے ہیں، ورنہ اولیاء کرام کا احترام ہم پر واجب ہے، ہم پر فرض ہے، اور ہم دل و جان سے اس کا احترام کرتے بھی ہیں۔ بس وہاں آ کر تھوڑے سے ڈگمگا جاتے ہیں جہاں لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کو شریعت بھی برداشت نہیں کرتی اور ذاتی طور پر ہم بھی برداشت نہیں کرتے۔ یہ کاوام علی سرکار کا کنواں ہے جی، مجھے اس کنویں کو دیکھ کر اپنا بچپن یاد آ گیا۔ یہ ٹلوں والا کھوہ ہے اور اس میں سے جو ہے وہ پانی ہے، آپ اس سے سائنس نیچے ہے پانی، آپ کیمرہ ڈالو۔ اچھا جی پانی بھی ہے، اور ایک زمانے میں بیل چلا کرتا تھا، بیل جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ پانی نکالا جاتا تھا، تو یہ نشانی کے طور پر اب بھی ہے۔ اور یہ وہ جو چرخی ہے جی، یہ چلو کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے ٹھنڈ دو، چلو جی اچھا ہوا آپ کے تبصر سے ہم نے وہ نشانیاں دیکھ لی جو شاید بہت کم لوگ آگے دیکھتے ہیں، جنہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اچھا ہے جی، سلامت رہیں سائیں اختر حسین صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اور ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اجازت دی، اور آپ نے ہمیں نہ صرف اجازت دی بلکہ وہ چیزیں بھی دکھائیں جو عام لوگ جو ہے وہ نہیں دیکھ پاتے۔ بہت شکریہ۔ سائیں اختر حسین صاحب ہمارے ساتھ، اور ہمیں وہ لے کر آئے ہیں کاوام علی سرکار کی چلہ گاہ میں۔ سرکار ہمیں بتائیے گا یہ جو ہے یہ کیا سرکار کا بستر ہے؟ یہ سرکار کی چلے گیا ہے جناب، یہ ادھر سرکار بیٹھتے تھے۔ اچھا، اور یہ اس میں میں بھی اٹھاتا ہوں پردہ، یہ نیچے دیکھیں، یہ کانے ہیں سرکار۔ اچھا جی، جو وہ ان کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ ہاں جی، اچھا جی، سرکار کی یہ ایک جو ہے وہ تھی کہ کانے ان کے ہاتھ میں ہمیشہ ہوتے تھے، اور وہ اس وقت شاہ صاحب یہ تصویر تو ہوتی نہیں تھی، صحیح، تو یہ کانے سرکار ہاتھ میں رکھتے، اس پہ اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ جی جی، اچھا اچھا، تو یہ تصویر کا کام کانوں سے لیا جاتا ہے۔ اچھا یہ جی جو ہے وہ تسبیح کا کام جو ہے وہ کانوں سے لیا جاتا تھا۔ یہ سر دیکھیں، یہ زمیندار کرتے تھے ان وقت کی چیزیں ہیں یہ۔ اچھا، یہ جو یہ سرکار کا حکا ہے، حقہ ہے۔ یہ سرکار جو وہ کئی پڑی ہوئی ہے، اچھا، وہ لالٹن پڑی ہوئی ہے۔ اچھا اچھا، یہ چیزیں سرکار کے وقت یہ جو استعمال کرتے تھے۔ یہ جی یہ چرخا ہے آگے، اچھا، وہ دیکھیں گے آپ۔ ہاں چرخا بھی نظر آ رہا ہے جی، بالکل آ رہا ہے نظر۔ یہ وہ چیزیں ہیں جی جو کاوام علی سرکار کے اپنے استعمال میں تھی، کچھ جو ہے وہ کاشتکاری کے لیے، کچھ جو ہے وہ یہ حل وغیرہ یہ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ آگے چرخا ہے، چرخا کاتا کرتے تھے، اور یہ حقہ ہے جو آپ حقہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ جزاک اللہ جی، یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا۔ کانوں کے بارے میں بھی میں نے سنا تھا کہ سرکار جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں کانے ہوتے تھے، اور یہ سرکار کا مچ ہے۔ اچھا 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 اچھا، تو یہ ماشاءاللہ یہاں لنگر وغیرہ بناتے ہیں؟ ہاں جی، یہ لنگر ہے، 24 گھنٹے چل رہا ہے کعبے کا۔ اچھا، اور یہ بابا جی ادھر ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اچھا بابا جی، آپ کا کیا نام ہے؟ غلام محمد غلام محمد۔ جی، اچھا، تو کب سے آپ بابا جی کی ڈیوٹی کر رہے ہیں؟ 15-16 سال سے 15-16 سال سے۔ تو کیا آپ جو ہے وہ کیا دیکھا آپ نے؟ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جی۔ سب کچھ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، سرکار موجود ہیں۔ زیارت ہوئی کبھی خواب میں؟ یہ سب صورتیں اسی کی ہیں کہ دیکھتے بھی یہ بات تو صحیح ہے جی، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ انہوں نے ہاتھ ہے تو ہی بیٹھے ہیں۔ ہاں جی، یہ بات بالکل درست ہے۔ سرکار اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دیے، ان لوگوں کی جو ہے وہ جو لگائے ہوئے پودے ہیں وہ ہمیشہ سلامت رکھتا ہے، دیے جلتے رکھتا ہے،
اور پودوں کو جو ہے وہ ہمیشہ ہرا بھرا رکھتا ہے جو اس کے نام لیوا ہیں۔ میں نے اب تک کسی بلاگ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ بادشاہوں نے اتنے جاہ و جلال والے محلات بنائے لیکن آج وہاں جاتے ہوئے خوف آتا ہے۔ لیکن وہ بزرگ، وہ اولیاء کرام، وہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے جھونپڑیوں میں بیٹھ کر عبادتیں کی، جنہوں نے فاقے کیے، چلہ کشی کی، ان کی جو جھونپڑیاں ہیں وہ آج بڑے بڑے مزارات میں تبدیل ہیں، اور لوگوں کا تانتا ختم نہیں ہوتا، لوگوں کی آمد ختم نہیں ہوتی۔ وہاں نہ کسی پر کوئی پابندی عائد ہوتی ہے، نہ جو ہے وہ کوئی یہ کہتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، نہ جو ہے وہ کسی طرح کا جو ہے وہ کوئی اور قدغن لگائی جاتی ہے۔ بس یہی ہے کہ جو اللہ کے نام لیوا ہیں، اللہ ان کے ناموں کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ کاواں والی سرکار کا مزار اس کی بہترین مثال ہے کہ وہ انہوں نے اللہ کے نام پر سب کچھ کیا، اور آج لوگ ان کے دروازے پر حاضری دیتے ہیں، ان کی چوکھٹ کو چومتے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں انہیں اپنا وسیلہ بنا کر۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔